السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ فقیر احمد سعید السیفی المعروف یارجان، شہر مدینہ، شہر طیبہ، شہر رسول، مدینہ المنورہ، زادہ اللہ شرف، اس میں سے مخاطب ہوں اور مکتوبات امام ربانی مظہر ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی مکتوبات شریف کا درس یہاں پر بھی جاری ساری ہے، اور آپ دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل علوم و معارف، انشاءاللہ العزیز مکتوبات شریف کا سلسلہ جاری ساری۔ بڑا مشہور قول بھی آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ والوں کے ساتھ لڑائی رب کائنات نے اپنی ساتھ لڑائی تصور کی۔ من عادى لی ولیا فقد آذنته بالحرب، حدیث قدسی ہے کہ جنہیں میری ولی کے ساتھ عداوت اور دشمنی کی تو رب کائنات نے اپنی طرف سے اعلان فرمایا، میری طرف سے ان کو دشمنی کی اعلان ہے۔ رب جس کی دشمنی پر کھڑا ہو، بندہ رب کی دشمنی پر کھڑا ہو تو اس سے بدبخت ترین بندہ کون ہو سکتا ہے؟ نجانا اللہ سبحانہ عن هذا البلاء العظیم، اللہ ہمیں اس بہت بڑی بلا سے نجات عطا فرمائے۔ ایک آداب میں سے ادب یہ ہے کہ آپ اپنی شیخ سے کوئی کرامت اور خوارق عادت چیز طلب نہیں کریں گے۔ یہ نہیں سمجھیں گے فلاں شیخ نے تو اتنی کرامات دکھائی ہے، میرا شیخ کوئی کرامت نہیں دکھا رہا، یا شیخ مجھے کوئی کرامت دکھا دو۔ یہ آپ اپنی شیخ سے کبھی یہ ڈیمانڈ نہیں کریں گے، اگرچہ وہ کرامت آپ اس طریقے سے کہ آپ کو وسوسے آ رہے ہیں، آپ کہیں گے شیخ یار کوئی کرامت تو دکھا دو تاکہ میری یہ وسوسے ختم ہو جائے، تو یہ کرامت بھی آپ نے اپنی وسوسوں کو ختم کرنے کے لیے بھی اپنی شیخ سے کرامت نہیں مانگنی۔ فرماتے کیوں؟ فرماتے آپ نے کہیں نہیں سنا ہوگا کہ کوئی بھی مومن اس نے اپنی نبی سے کوئی معجزہ طلب کیا ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے صدیق اکبر نے حضور سے معجزہ طلب کیا، حضرت عمر فاروق نے طلب کیا، حضرت عثمان غنی نے طلب کیا، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے، عباد علیہ السلام نے طلب کیا، اس میں سے عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود، ان میں سے کسی نے طلب کیا، ابو ہریرہ نے طلب کیا، ابو ذر نے طلب کیا ہے، معاذ ابن جبل صحابی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معجزہ طلب نہیں کیا۔ اگر معجزہ طلب کیا ہوئے تو کنس نے؟ ابو لہب نے طلب کیا ہے، ابو جہل نے طلب کیا ہے، اور کفار مکہ نے معجزے طلب کی۔ لیکن یہ بھی تو ذرا سوچو، جس نے معجزہ طلب کیا حضور نے معجزہ دکھا بھی دیا، دکھانے کے باوجود بھی ایمان نہیں لائے، اور جس نے معجزہ طلب نہیں کیا وہ بغیر معجزہ دیکھے ہوئے خود بخود انہیں معجزہ طلب نہ کرنے کے باوجود حضور نے معجزات ہی دکھائے۔ کبھی پانی نہیں ہے تو اپنی انگلی مبارک ڈبو دی اور پانی کے چشمے جاری فرما لے۔ کہ صحابی نے کہا کہ حضور اپنی انگلیاں ڈبو گیا میں پانی لے کے دو، نہیں، انہیں طلب نہیں کیا۔ جو طلب نہ کرے اسے کرامات اور معجزات مل جاتے ہیں دیکھنے کو، لیکن جو طلب کرے وہ پھر محروم رہ جاتے ہیں۔ فرماتے معجزہ طلب کرنے والے کفار ہوتے ہیں اور اہل انکار ہوتے ہیں۔ جس سے محبت ہو جائے نا تو پھر وہ محبوب سے یہ نہیں کہتا محبوب آپ ذرا میک اپ کر کے مجھے دکھا دو، وہ کہتا ہے میرا محبوب ہے، ان کی ہر ادا ہی میک اپ ہے، ان کی ہر ادا ہی پیاری ہے، فلہذا ان سے کوئی معجزہ تو طلب ہی نہیں کر سکتا۔ اور آپ فرماتے ہیں، شعر فرماتے معجزات از بحر قہر دشمن است، بوئی جنسیت پی دل بردن است، اور موجب ایمان نباشد معجزات، بوئی جنسیت کند جذب صفات۔ فرماتے معجزات دشمنوں کی قہر کے لیے ہوتے ہیں، دشمن کو تباہ کرنے کے لیے معجزات ہوتے ہیں۔ فرماتے یہ جو جنس ہے نا، آپ یہ سمجھ لیں یہ اللہ کی نبی ہے اور انسانی شکل میں نبی ہے، انسان ہے، فرماتے یہ تمہارے لیے کافی ہے۔ بس جب آپ نے کہا کہ یہ اللہ کی نبی ہے یہی تمہارے لیے کافی ہے، جب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ یہ اللہ کا محبوب ہے، دوست ہے، یہ اللہ کا محبوب اور دوست ہے، اسی لیے اب ان سے کسی کرامت کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہوتا ہے انسان مجبور ہے، کبھی کبھار کوئی شبہات دل میں آ جاتے ہیں، کوئی وسائس اور خیالات دل میں آ جاتے ہیں، تو اگر آپ نے کہا کہ پیر کے سامنے اونچی آواز سے بھی نہ بولے، ان کے سامنے کھانا بھی نہ کھائے، ان کے سامنے نوافل بھی ادا نہ کرے، بھئی اگر مجھے کوئی مسئلہ پیش آئے تو پھر میں کیا کروں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شبہ اس کے دل میں، شکوک و شبہات آئے دل میں، تو پھر کیا کریں؟
وہ بغیر کسی وقفے کے اپنی شیخ کے بارگاہ میں عرض کرے حضور مجھے ایسے وسوسہ آیا ہے تو کیا کروں؟ اگر حل شود، اگر وہ حل ہو گیا تو ٹھیک ہے، اور اگر حل نہ ہوا، شیخ نے کوئی جواب ہی نہیں دیا، تو پھر کیا کرو؟ تقصیر بر خود بنہاد، کہو میں مقصر ہوں، میں نہیں سمجھا، شیخ نے تو مجھے باتوں میں اشارہ۔ یہ یاد رکھیں اللہ کا جو محبوب بندہ ہوتا ہے نا، یہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں جواسیس القلوب، یہ سامنے بیٹھے ہوئے اپنے سالکین مریدین کے دل کی جاسوسی کرتے ہیں، انہیں معلوم ہوتا ہے، وہ باتوں باتوں میں تمہاری دل کی بات کہہ جاتے ہیں، لیکن آپ کو اس وقت تصور اور خیال ہی نہیں ہوتا، آپ کے دل میں کوئی وسوسہ، خواطر میں کوئی وسوسہ آیا تو وہ بجائے اس کے کہ تمہیں مخاطب کر لے، پھر وہ کسی اور کو مخاطب کر لیتے ہیں۔ حضور سید مبارک صاحب علیہ رحمہ کے بارگاہ میں بیٹھے ہوتے تھے، کتاب کھول کے دل میں خیال آ جاتا آج بڑے تھکے ہوئے ہیں، آج اگر چھٹی مل جائے، آج درس نہ ہو تو اچانک مسکرا کے دیکھتے اور فرمایا کرتے ہوتے تھے بھائی آج سارے لوگ تھکے ہوئے ہیں، آج نہیں پڑھیں گے، کل پھر درس ہوگی۔ تو فلہذا یہ جواسیس القلوب ہے، اور کوئی بھی نقصان اپنی شیخ کی طرف عائد نہ کر لے، یہ نہ کہے فلاں شیخ جو ہے وہ بڑے مرتبے والا ہے اور میرا شیخ جو ہے وہ تو ایسے نہیں کرتا، فلان جو ہے ایک دفعہ ہاتھ ہلاتا ہے تو سارے مجمع کو وجد آ جاتا ہے، میرا شیخ نے تو بڑا زور لگایا کسی کو وجد ہی نہیں آیا۔ تو یہ کوئی منقصد اپنی شیخ کی طرف راجع نہ کر لے، اور کوئی بھی اگر واقعہ دے کے، کشوف دے کے، تو اگر واقعہ اور کشف دے کے تو پھر اسے اپنی شیخ سے نہ چھپائیں، بلا تمہید اپنے شیخ کو بتائیں میں نے یہ خواب دیکھی ہے، میں نے یہ واقعہ یا کشف دیکھا ہوا ہے، اور شرط یہ ہے کہ برکشوف خود زنہار اعتماد نہ نہاد، اپنے کشفوں پر کبھی اعتماد نہ کر لیں، یار میں نے کشف دی کہ میں بڑا بندہ ہو گیا ہوں، اس پر کوئی اعتماد نہ رکھیں، اپنے کشف پر کوئی اعتماد نہ کریں، کیوں کہ حق باباطل درین دار ممتزج است و ثواب با خطا مختلط، کیونکہ دنیا میں حق اور باطل کی پہچان نہیں کی جا سکتی، مختلط ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ایک بندہ کرامت دکھا سکتا ہے تو کوئی جادوگر بھی وہی کام دکھا سکتا ہے، تو اسی لیے اپنے کسی کشف پر وہ اعتبار نہ کرے، وہ بی ضرورت و بی اذن ازو جدا نشود، بغیر اذن اجازت کی اور بغیر ضرورت کے اپنی شیخ کی صحبت کو چھوڑ کے مت جایا کرے۔ حضور مبارک صاحب علیہ الرحمہ کی جب بھی کوئی بندہ آتا بیعت کرنے کے لیے تو آپ انہیں یہ مکتوب شریف ضرور پڑھاتے تھے، اور پھر ان کو کہتے اس شرائط پر اگر آپ نے عمل کرنا ہے تو فبہا، وگرنہ ایسے نہ ہمارا وقت ضائع کرو نہ اپنا وقت ضائع کر لیا کرو، اور ان کو یہ فقرہ اور یہ شرط ضرور دیا کرتے ہوتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے ہوتے تھے کہ امام ربانی سے فرماتے بغیر ضرورت اور بغیر اجازت کے اپنی پیر سے جدا الگ نہ ہو، بیٹھے رہیں، کیوں کہ غیر ابرا بروی گزیدن منافع ارادت است، کیونکہ کسی غیر کو اپنی شیخ پر بہتر جاننا یہ ارادت اور عقیدت کی برخلاف ہے، اپنی شیخ کو چھوڑ رہا ہے اور اپنے گھر جا رہا ہے، بیوی بچوں کو اچھا سمجھ رہا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی ہسٹری اور تاریخ کو آپ پڑھ کے دیکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، ایک مثال میں دے دیتا ہوں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ یار ہے میرے مصطفیٰ کریم کے جو حضر اور سفر دونوں میں حضور کے ساتھ ہوا کرتا، اور جب بھی حضور سے آپ جدا ہوتے اس وقت تک جدا نہ ہوتے جب تک کہ حضور سے اجازت نہ لیتے، کیونکہ ان کو کمال ملنا ہے، اسے دنیا ملنی ہے، اسے آخرت ملنی ہے، تو اپنی شیخ کی صحبت میں ملنی ہے، اسے چھوڑ کے دوسروں کی طرف جانا یہ ارادت کی منافی ہے۔ ایک شرط یہ بھی ہے کہ اپنی آواز کو اپنی شیخ کی آواز پر بلند نہ کرے، یہ تو ادب ہمیں رب کائنات نے سکھائی ہے، اللہ کریم نے ادب سکھائی، رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعضا ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، اے لوگو، اے مومنو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر اونچا مت کر لیا کرو، نہ ان کو آپس میں ایسے بلاؤ جیسے آپ ایک دوسرے کو بلاتے ہو آپس میں، کیونکہ اگر آپ یہ کام کرو گے تو آپ کی ساری عمل ضائع ہوتی جائے گی اور آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ آپ کا عمل جو ہے وہ ضائع ہوا ہے۔
تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی اس آیت شریف کی شرح میں لکھتے ہیں کہ وہ آداب جو بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ کرام یا امت مطہرہ کو لازم جانے گئے تھے، وہی آداب مشائخ کی بارگاہ میں بھی ضروریات میں سے ہیں، وہ آداب کریں۔ تو اپنی آواز کو شیخ کی آواز پر بلند نہ کرے، اور ان کے ساتھ جب بھی بولے تو سخن بلند با او نہ گویتے، لقمان حکیم کا بڑا مشہور قول ہے۔ آپ اپنے بیٹے کو نصیحت فرمایا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا اپنی آواز کو پست رکھو، اپنی آواز کو پست رکھو۔ فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اللہ کی بارگاہ میں سب سے بری آواز جو ہے وہ گدے کی آواز ہے۔ اب گدا بولتا ہے نا تو ان کے ساتھ شیطان بھی بول لیتا ہے، تو ہمیں حکم دیا گیا جب گدے کے بولنے کی آواز جب آپ سنو گے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کرو۔ تو گدے کی آواز میں سے ایک جنس ہے کہ گدے کی آواز بڑی اونچی ہوتی ہے، اور یہ اونچی آواز میں بولنا یہ بارگاہ الہی میں قابل نفرت ہے۔ اللہ اونچی آواز بولنے والوں سے نفرت فرماتا ہے، اسی لیے اپنی آواز کو پست کر لیا کرو، اور خصوصی طور پر اپنی شیخ کے ساتھ جب آپ بولتے ہو تو اپنی آواز کو پست رکھو۔ کیوں کہ سوء ادب است، اونچی آواز میں اپنی شیخ کے ساتھ بات کرنا یہ بے ادبی کے زمرے میں ہے۔ اور جو بھی آپ کو فیض پہنچے، جو بھی آپ کو فتوحات پہنچے، کامیابیاں پہنچے، جو فیض پہنچے، جو کامیابیاں آپ کو پہنچے، وہ یہ تصور کرو یہ سب میری شیخ کی وجہ سے مجھے ہو رہے ہیں۔ پروموشن مل جائے، ڈگریاں مل جائے، شادی ہو جائے، بچہ پیدا ہو، کامیابی مل جائے، گھر بنا، زندگی بن گئی، سٹیٹس ملا، اچھے کپڑے پہنے، لباس خوبصورت ملا، بیوی اچھی ملی، سارا کچھ جو تجھے فتوحات یا فیوزات ملتے ہیں، کہو یہ میرے مرشد کی وسیلے سے اللہ نے مجھے عنایت فرمائی، یہ میرے مرشد کی نسبت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے عنایت فرمائے۔ تو کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ میں نے خواب میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا جو مجھے فیض عنایت فرما رہے تھے، میں نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو دیکھا رحمۃ اللہ تعالی، وہ مجھے فیضان سے نواز رہے تھے، میں نے حضرت لال شہباز قلندر کو دیکھا جو مجھے فیضان دے رہے تھے، میں نے داتا گنج میں علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی کو دیکھا، میں نے فلاں بزرگ کو دیکھا، میں نے فلاں بزرگ کو دیکھا۔ آئے امام ربانی مجلس ثانی رحمۃ اللہ تعالی کے بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے واقعی میں یا خواب میں دیکھا کہ مجھے ایک شیخ نے کچھ فیوزات عنایت فرمائے، اس نے کچھ میرا امداد اور میں نے اس سے استمداد لیا، اس نے کوئی میری مدد فرمائی ہے، تو فرماتے آپ اس مغالطے میں نہ رہو کہ وہ واقعی اس شیخ نے آپ کی مدد کی ہے۔ فرماتے یہ اصل میں آپ کی مرشد کی لطائف میں سے ایک لطیفہ ہے کہ وہ بشکل اس شیخ کی تمہارے سامنے حاضر ہوا ہے۔ یہ فی الحقیقت کیا ہے؟ آپ کی شیخ کی لطائف میں سے ایک لطیفہ ہے جو اس بزرگ کی شکل میں ظاہر ہوا ہے۔ کیوں؟ شیخ ہوتا ہے بڑا لجپال، مرشد بڑا لجپال ہوتا ہے، کیوں؟ وہ یہ سمجھ رہا ہے میری مرید کو فلاں شیخ سے محبت ہے، میں ان کی محبت کی لاج رکھ لیتا ہوں، اپنی لطیفے کو اسی کے رنگ میں رنگ کے ان کے سامنے لے کے آتا ہوں۔ بچے کو نہ ٹافی پسند ہونا تو اس ٹافی کو جب والد صاحب ان کو ٹافی لا کے دے دیتے ہیں، اگر وہی ٹافی نہ ملے تو اس کی رنگ میں ایک ٹافی رنگا کے ان کو دیا جاتا ہے تاکہ بچہ خوش ہو جائے۔ تو جن کے اس مرید کو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیر، محبت تو ساروں کو ہے، ان بزرگوں سے سب کو محبت ہے، لیکن آپ کو جو فیضان پہنچا ہوا ہے یہ دراصل میں آپ کی اپنی شیخ کی فیضان ہے، ان کی لطائف میں سے ایک لطیفہ ہے جو اس شیخ کی رنگ میں، اس شیخ کی شکل میں تمہیں ظاہر کیا گیا ہے، اور پھر آپ نے اس سے اکتساب لیا ہوا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ مرید بھی تو عجیب ہوتے ہیں نا، فرماتے ہیں کبھی کبھار مرید یہ سوچتے ہیں کہ مجھے فلاں شیخ نے یہ فیضان عنایت فرمایا ہے، تو جب یہ فیضان مجھے عنایت فرمایا وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں یہ بہت بڑی مغالطہ ہے، فرماتے ہیں اس شیخ نے آپ کو نہیں نوازا، بلکہ یہ آپ کی شیخ کا ایک لطیفہ ہے جو اس شیخ کی شکل میں ظاہر ہوا ہے۔ بسا اوقات بڑے لوگوں کو دیکھا ہوا ہے، کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ
فلان جگہ میرا ایک حادثہ ہونے والا تھا اور میں نے دیکھا، میں نے آواز لگا یا غوث الاعظم دستگیر، اور غوث الاعظم دستگیر نے میری مدد فرمائی. مدد فرماتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ نے اس وقت اپنی شیخ کو نہیں پکارا، سیدنا شیخ غوث اعظم کو پکارا ہے، تو آپ کی شیخ کو تمہاری لاج رکھنا ہے. اس نے اپنی لطیفے کو شیخ عبد القادر جیلانی کی شکل میں تمہارے سامنے لایا تاکہ تو بھی خوش ہو جا اور کام بھی تمہارا اچھا رہے. لیکن جو بھی تمہیں فتوحات ملتے ہیں، جو بھی تمہیں کامیابیاں ملتی ہیں، وہ کامیابی اور فتوحات تمہاری شیخ کی لطائف میں سے ایک لطیفہ ہے جو تمہیں مل رہے ہوتے ہیں. اور فرماتے ہیں اگر کسی نے یہ تصور کیا کہ میری شیخ نے مجھے میری امداد نہیں کی ہے، بلکہ مجھے تو حضرت لال شہباز قلندر نے بچایا رحمۃ اللہ علیہ، مجھے تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے بچایا، مجھے تو حضرت بابا فرید گنج شکر نے بچایا، مجھے تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بچایا. فرماتے یہ تیری خام خیالی ہے، اصل میں یہ تیری مرشد کا لطیفہ ہے جو اس شیخ کی صورت میں ظاہر ہو کے تمہاری استمداد اور تمہارے لیے مدد عطا فرمائی ہے. اور فرماتے کسی نے اگر یہ گمان کیا کہ نہیں میرا شیخ اتنا نہیں ہو سکتا، تو فرماتے یہ لغزشی قدم ہے. دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں لغزشی قدم سے بچائے.